نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رجب کے بارے میں اپنا خاص ایک حکم کے ذریعے سے خاص ایک جو لوگوں کے اندر ایک برا رواج تھا اس کو ختم فرمایا ہے. دوسرے لفظوں میں لوگ عورت کو درمیان میں لٹکا دیتے تھے، نہ چھوڑتے تھے نہ صحیح طریقے پر اپنے گھر میں اس کو بساتے تھے. تو اللہ رب العزت نے لوگوں کی اس بری عادت کو ختم فرمانے کے لیے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا. اس رکوع کے شروع میں بھی یہی لفظ آئے ہیں الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. یہاں پر بھی ہے. وہاں مقصد یہ تھا کہ طلاق رجعی صرف 2 مرتبہ ہو سکتی ہے، اس سے زائد نہیں. یہاں رجوع کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی اور خاص اپنے حکم کے ذریعے سے لوگوں کے ایک رجعت کے بارے میں، رجوع کے بارے میں جو رواج تھا اس کو ختم کرنا مقصود ہے. ہوتا یہ تھا کہ لوگ عورت کو طلاق دے دیتے مگر مقصود ان کا طلاق دینا نہ ہوتا. جب اس کی عدت ختم ہونے لگتی تو رجوع کر لیتے. اسی طرح پھر جب کچھ عرصہ گزرتا پھر طلاق دے دیتے. پھر جب عدت ختم ہونے لگتی تو رجوع کر لیتے. پھر دوبارہ ایسے ہی کرتے. تو اس طرح ان کی عدت 3 ماہ سے، یعنی جس کو حیض نہیں آتا اس کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے. جس کو حیض آتا ہے اس کی ماہواریاں ہیں 3 ماہواریاں. تو اس طرح ان عورتوں کی عدت 3 سے بڑھ کر 9 تک چلی جاتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے. اجل کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا کو، اور مجازی معنی کے لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے جب عدت پوری ہونے کے قریب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب یا تو ان کو اچھے طریقے سے رکھ لو، او فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا اچھے طریقے سے ان کو جدا کر دو، درمیان والا معاملہ نہ کرو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو اس لیے نہ رکو کہ تاکہ تم ان کو نقصان دو، ان کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کرو. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر نہیں،
زیادتی اس کے اس فعل سے لازم آتی ہے. ایک تو یہ بات ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا کہ اس کے اوپر زیادتی کرے، مگر طریقہ اس نے وہی اختیار کیا ہے جو جاہلیت والا ہے. تو اس طریقے سے انجام کا عورت کے اوپر زیادتی لازم آتی ہے کہ اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. دوسرا طریقہ، دوسری بات یہ کہ وہ چاہتا ہی یہ ہے، اور اس طرح کا چاہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، جان بوجھ کر کرنا. تو اللہ رب العزت نے دونوں باتوں سے منع فرما دیا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور نقصان کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھ تو لیا، رکھنا چاہتا ہے مگر اس کا خرچہ پورا نہیں دیتا، اس کو رکھنا چاہتا ہے مگر صحیح طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں رہتا، یہ بھی بات غلط ہے. اور ایک صورت وہ تھی جو میں نے پہلے بتا دی کہ اس کی عدت کو لمبا کر دینا. رجوع جو ہے دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ جس طرح طلاق دی ہے اسی طرح زبان سے اس سے کہے کہ میں نے آپ سے رجوع کر لیا. دوسرا یہ کہ اس کو اپنے گھر میں رکھ لے، اس کے ساتھ صحبت کرے، کیونکہ صحبت کرنا بھی رجوع ہی ہے، امساک بالمعروف ہے. صحبت کی ہے تو اس کو گویا کہ اس نے روک لیا ہے. دونوں طریقوں سے رجوع جائز ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، رجوع صرف زبانی طور پر ہو سکتا ہے، نہیں، اس لیے کہ امساک کا لفظ دونوں صورتوں میں پایا جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں جب امساک کا لفظ پایا جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں رجوع ہو جائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. جو عورت کو نقصان دینا چاہے گا تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا. جو عورت کو نقصان دے گا، یہ نہیں فرمایا فقط ظالم نفسہ، نہیں فرمایا نفسہ فرمایا کہ اس کے اوپر ظلم کرے گا. مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر کو راستہ نکال دے گا. یا اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اللہ رب العزت اس کا تدارک فرما دیں گے. مگر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاننے کے باوجود پھر باز نہ آیا، اس کے لیے اللہ نے ایک تو عذاب رکھا ہے، اخروی آخرت میں. دنیا کے اندر بھی عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے اندر اس کے بارے میں حسن ظن ختم فرما دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ آدمی برا ہے، یہ عورتوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے، یہ عورتوں کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرتا. دوسرا یہ کہ دنیاوی طور پر بھی جو دوسرے عذاب ہیں وہ علیحدہ ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال نہیں کرے گا، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. جو آدمی اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ مذاق کرنے والی بات ہے. اس لیے کہ مذاق دو طرح ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ نکاح اگر اس کو معلوم تھا کہ وہ نکاح کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو پھر نکاح کر کے حقوق کو ضائع کرنا یہ بھی مذاق کرنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ وہ حقوق ادا کر سکتا ہے مگر اب حقوق ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، یہ بھی مذاق کرنے میں شامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی کام کرتے تھے، نکاح کر لیا بعد میں کہتے تھے کہ میں نے کہ مذاق کیا. نکاح کا اسی طرح کوئی چیز خرید لی یا کوئی چیز بیچ لی بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا. اسی طرح غلام کو آزاد کر دیا بعد میں کہتے ہیں ہم نے مذاق کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں جائزات علیہ، وہ آدمی کے اوپر نافذ ہو جائے گی اگرچہ وہ اس میں کہے کہ میں نے مذاق کیا ہے. ان میں سے ایک نکاح، دوسری چیز طلاق ہے، تیسری چیز عتاق ہے یعنی غلام کو آزاد کرنا. تو اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد. تین چیزیں ایسی ہیں ان میں مذاق بھی حقیقت ہے، حقیقت تو حقیقت ہے ہی، مذاق بھی حقیقت ہے.
ان میں سے ایک طلاق ہے، دوسرا نکاح ہے، تیسری رجعت ہے۔ تو اس لیے جو پہلے دنیا میں تصور پایا جاتا تھا، قرآن کریم نے اس کو ختم فرما دیا، فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور یہ تو ایک تحدیدی ارشاد تھا، ڈانٹا کہ اگر اس کے خلاف ورزی کرو گے تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کو یاد کراتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کا انسان کو صلہ یہی دینا چاہیے کہ انسان شکر گزار بن جائے۔ چنانچہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہارے پر نازل کی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور ان نعمتوں میں سے خاص نعمت وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی قدر دانی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے بھاگو، ان کی قدر دانی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسان کو مان کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا شکر ادا کرو، ان کی بجا آوری میں، ان کو بجا لانے میں کوشش کرو، نہ یہ کہ اس کے ساتھ سستی والا معاملہ کرو۔ یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ ان اپنے نعمتوں کے ساتھ، ان کتاب اور حکمت کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی تمہاری نصیحت کا انتظام کرنا اور یہ کتاب اور حکمت کو نازل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تمہارے نیتوں کو بھی جانتے ہیں اور نیتوں کے بعد تمہارے جو اعمال ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، جب اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے تو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جو رسم بد تھی اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اسے ختم فرما دیا، اور ایمان والوں کو خاص تاکید دونوں انداز میں کر دی، تحدیداً بھی کر دی اور اپنے نعمتوں کو یاد کروا کے بھی کر دی۔ اب دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے احکامات پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔